الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اما بعد انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بات چل رہی تھی محترم حاضرین کہ نیتوں سے اور عملوں سے دل پر کیا کیا کیفیتیں گزرتی ہے، دل کن کن حالتوں سے گزرتے ہیں، دل کن کن حالتوں کے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو جمعہ کی خطبے کے تعلق سے تھا وہ یہ کہ انسان کے جسم کے لیے غذا خوراک ہے اور اس کی روح کی غذا کیا ہے، یہ بات بعض حضرات کو سمجھ میں نہیں آئی یا مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو اس کا تعلق بھی اصل میں اسی عنوان سے ہے کہ انسان کے جسم کو غذا خوراک سے دی جاتی ہے، اور اگر وہ جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم مٹی میں جانا ہے، لیکن روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس روح کو واپس اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ تو اس کی غذا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی غذا وحی ہے، آسمانی وحی، اور اس کا علاج کتاب و سنت کی تعلیمات، نہج و منہج ہے کہ جب یہ بیمار ہو جائے یا نہ گمراہ ہو جائے تو اسے کتاب و سنت کی تعلیمات سے راہ ہدایت پہ لایا جائے۔ تو اپنے دلوں کو درست کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور اس کو درست کرنے کے لیے وہ ایک دن دو دن نہیں بلکہ 40 سال محنت کیا کرتے تھے، تب جا کے وہ اپنے دل کو سیدھا کر پائیں۔ تو ہم بالکل مطمئن نہ رہیں کہ ہمارا دل بالکل سیدھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کو سیدھا رکھنے کے اصول قاعدے ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو ہم اپنے دل کو کیسے سیدھا رکھیں گے کہ کن چیزوں سے دل ٹیڑھا ہوتا ہے اور کن چیزوں سے دل سیدھا ہوتا ہے؟ تو اسی عنوان پہ گفتگو چل رہی تھی، اور کل بات ہوئی تھی کہ خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف یا خوف کے کیا معنی ہے۔ ایک لمبا موضوع ہے، اس کو چند منٹ میں سمیٹنا بڑا ہی مشکل ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ایمان کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی محبت اور امید، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا خوف۔ اس بات کو یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ الایمانی بین الخوف والرجا، کہ ایمان در حقیقت امید اور خوف کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس سے امید کے درمیان جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اگر امید ہو اور خوف نہ ہو تو پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، خوف ہو اور امید نہ ہو تو بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جس کا نام امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کی امید کم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ختم ہی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ان اللہ غفور الرحیم پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے، زبان سے ادا کر دیتا ہے، وہ بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتا۔ تو جو بندہ اللہ رب العالمین کی صفات کو گہرائی سے نہیں جانتا، اس میں اللہ رب العالمین کی امید پیدا نہیں ہوتی، امید پختہ نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں بندہ حاجت میں ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ جو دیکھ لیجئے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین سے امید نہیں رکھتے ہیں، اور رکھتے بھی ہیں تو پختہ نہیں رکھتے ہیں، رکھتے بھی ہیں تو کم ہوتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مشرکین کا، اہل بدعت کا نہیں بلکہ ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان ہمیں بھی دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ بالکل دل سے نکال دے کہ نہیں امید کے معاملے میں میں بہت پکا ہوں۔ ایسے ہمارے حضرات بھی مل جائیں گے، جب ان پر کوئی ضرورت آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے امید نہیں لگاتے بلکہ اللہ کے بندوں سے ضرور امید لگا لیتے ہیں، اور اتنی یقینی امید لگاتے ہیں کہ وہ بندہ میری مدد کر دے گا جتنی امید وہ اللہ سے نہیں لگا پاتے۔ یہ ناممکن بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
2 लाख درہم یا دینار فدیہ اپنا جزیہ وہ دیا کرتے تھے، وظیفہ، سیلری جسے بولتے ہیں ہم، پرانے زمانے میں وظیفہ ہوتا تھا. 2 لاکھ درہم یا دینار اس زمانے میں جو چلتا تھا مہینہ. 1 مہینے آپ بھول گئے، وظیفہ آنے میں لیٹ ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا ہے کاش حضرت معاویہ کو یہ بات یاد آ جائے اور وہ میرا وظیفہ پہنچا دیں. رات میں سوئے، خواب میں اپنے نانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ فرما رہے ہیں بیٹا امید کے وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، تو بندوں سے لو لگا رہے ہیں. فوراً احساس ہوا، آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیے. ادھر انہوں نے توبہ کی، ادھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. ادھر حضرت معاویہ کو یاد آ گیا اور حضرت معاویہ نے ان کا وہ وظیفہ پہنچا دیا. اس روایت میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی. پہلی ایک چیز کیا کہ امید صرف اللہ رب العالمین سے رکھنی چاہیے، بندوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے. آج مسلم معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، اتنی امید اللہ تعالیٰ سے نہیں رکھتے. دوسری چیز یہ بات سمجھ میں آئی کہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ مصروفیت کی وجہ سے بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، کاموں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. حضرت معاویہ خلیفہ تھے، بھول گئے تھے. تو بھول جانا کوئی عیب کی بات نہیں. اگر ذمہ دار کوئی کام کو بھول جاتا ہے تو اسے وعدہ خلافی میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس پہ ذمہ داریاں، کام بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید کے معنی کو سمجھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے امید طاقت کا ایسا خزانہ ہے جو بندے کو ایمان کے بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی کے تمام گوشے روشن ہو جاتے ہیں اور بندہ اپنے آپ کو مکمل تصور کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ. دوسری بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف کا معاملہ ہے. خوف کا تصور کیا ہے؟ خوف کی نوعیت کیا ہے؟ اس بات پر کل گفتگو چل رہی تھی. اگر ایک بندہ کہے کہ آپ نے یہ مثال دی تھی کہ جس طرح سانپ، بچھو، دشمن، ظالم بادشاہ یا کوئی بڑی بیماری سے خوف کھانا جائز ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا اور اس سے بھی خوف کھایا، تو اس سے تو انسان دور بھاگتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے بھی دور بھاگ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے خوف کی نوعیت اور ظالم بادشاہ، موذی جانوروں سے خوف کی نوعیت میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے آدمی لرزتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اس کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اس کی کیفیت جسمانی بدل جاتی ہے. سیم یہی کیفیت بھی موذی جانور کو دیکھ کر، دشمن کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے. لیکن ان دونوں خوفوں میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے ایمانی خوف. ایمانی خوف اسے کہتے ہیں جس میں امید کی آمیزش ہوتی ہے. اہل علم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح ماں چھڑی اٹھاتی ہے بچے کو مارنے کے لیے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ مار سے بچنے کے لیے ماں کو ہی لپٹ جاتا ہے. مار سے بچنے کے لیے کہ ماں کو لپٹ جاؤں گا، تو یہ محبت کا وہ اظہار کرتا ہے، یہ امید وہ ماں سے رکھتا ہے. تو ایسے ہی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا یا امید رکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہوتے ہیں. مساجد سے دور، جماعتوں سے دور، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، فرائض سے دور، صدقات خیرات سے دور. تو یہ خوف نہیں بلکہ خوف کے اپوزٹ بات ہے. اگر خوف ایمانی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. انبیاء علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی وہ سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کی طرف. اسلاف کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کی طرف. ہم پر بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کی دلائل میں قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے گزری ہے خطبہ مسنونہ پڑھتے ہم، اس میں کتنی آیتیں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بے شمار آیت ہے. آپ یہود و نصارہ کو دیکھیے، اگر ان کے حالات پر غور کریں گے تو آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ یہود اور نصارہ کے وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف کم ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ناجائز طور پر، ناجائز انداز میں امیدوں میں اضافہ ہو گیا تھا. حالانکہ وہ امیدیں نہیں تھی لیکن وہ ایسا سمجھتے تھے. ایک مسئلہ اور کلیئر کر دوں،
کہ کبھی کبھی امید خوف پر غالب ہوتا ہے اور کبھی کبھی خوف امید پر غالب ہوتی ہے. اگر اہل علم کی یہ بات آپ کے سامنے گزرے کہ کسی اہل علم نے بات لکھا ہے کہ امید خوف پر غالب ہے اور دوسرے عالم نے بات لکھا ہے کہ خوف اور امید پر غالب ہے، تو کنفیوز مت ہونا. یہاں دو حالتیں بتائی گئی ہے، ایک عام زندگی کی حالت اور ایک مرنے کے وقت کی حالت. جب آدمی عام زندگی میں رہے گا تو اس کا خوف اس کی امید پر غالب رہے گا. عام زندگی میں خوف امید پر غالب رہے گا. کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ رات میں بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں. کس حالت میں؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے، گڑ گڑا کر وہ پکارتے ہیں. تو زندگی کا جو مسئلہ ہے اس میں خوف امید پر غالب رہے گا، اور مرنے کے ٹائم جب اس کی موت کا وقت ہے، جب خوف پر امید غالب رہے گی کہ اپنے گناہوں سے وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن امید اللہ تعالیٰ سے باندھے رکھے گا. اگر وہاں امید چھوڑ دیا، نا امید ہوا، تو وہ کفر ہو جائے گا. تو زندگی کی عام حالتوں میں خوف امید پر غالب ہے. ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی میں، ہماری عبادتوں میں ہم اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے ہیں. کیا ہم عبادت اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین قبول کرے گا، یہ صدقہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا، یا میں عبادت کر رہا ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اس میں کتنا خشوع و خضوع کا میں خیال رکھ رہا ہوں؟ اگر یہ خوف آپ کے اس میں لاحق نہیں ہے تو آپ ابھی ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچے. جیسے ہی آپ کی یہ کیفیت آ جائے گی محترم حاضرین، امید کے ساتھ آپ کے جسم میں خوف کی ایک کیفیت آئی، آپ یہ بات نوٹ کر لو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم تھر تھرا جائے گا. یہ کیفیت آپ کو طاری ہو جائے گی. آپ کر کے مشاہدہ دیکھ لیجئے. تو یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے وہاں پر خوف کم ہو گیا تھا، ناجائز امید بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ گھمنڈ میں آ گئے، اس لیے وہ تکبر میں آ گئے، اس لیے وہ فخر کرنے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، چند ہی دن جہنم میں رہیں گے، اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا. تو پھر وہ سازشیں کرنے لگے، وہ شرارتیں کرنے لگے، وہ حسد کرنے لگے. تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف کم ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی انسان ہو وہ سازشوں میں، وہ شرارتوں میں، وہ حسد میں، وہ ان ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا جو یہودانہ خصلت تھی. نصارہ کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے وہاں بھی خوف کم ہوا تھا، ان کے وہاں بھی ناجائز امیدیں زیادہ تھی، لیکن ان کے وہاں تکبر نہیں تھا. تو شیطان نے ان کو دوسرے طریقے سے مارا، شیطان نے ان کو دینداری سے مارا. شیطان کے ہتھیاروں میں یہ بھی ہے، وہ سب گمراہی سے نہیں مارتا. جب دیکھتا ہے بندہ گمراہی سے نہیں پٹ رہا ہے، اس کو دینداری سے پیٹتا ہے. تو اس نے کیا عقیدہ پیدا کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، تم سب کے گناہ معاف ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے گناہ اپنے سر لے لیے اور سولی چڑھ گئے. یعنی شفاعت کا ان کے وہاں وہ تصور پایا جاتا تھا جو آج ہمارے ہاں امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کا پایا جاتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ ہماری شفاعت کرا دیں گے، ان کا واسطہ ہمیں لگانا ہے، ان کا وسیلہ ہمیں لگانا ہے. تو خوف کے پہلو کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا دل اسی سے درست رہے گا. صحیح معنوں میں خوف اور صحیح معنوں میں امید جب دل میں ایک ساتھ جمع ہوگی تو ان دونوں کی آمیزش سے جو چیز پیدا ہوگی وہ ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان ہوگا. تو ہمیں اس خوف کے پہلو کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے محترم حاضرین، یہ بہت خاص پہلو ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا انسان کی زندگی کی معاملات درست نہیں ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اس میں نہیں ہوگا وہ زندگی میں چلتے پھرتے نافرمانیاں کرے گا. تو خوف کا پہلو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا معنی یہ ہے کہ اس میں امید کی آمیزش ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم خوف کھائیں گے تو اس کی طرف لپکیں گے، اس سے دور نہیں جائیں گے. اگر اس سے دور جا رہے ہیں تو پھر وہ کون سا خوف ہو گیا؟ جیسے ظالم بادشاہ کو دیکھ کے بھاگ جا رہا ہے، جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگ جا رہا ہے، جیسے سانپ بچھو کو آدمی دیکھ کے بھاگ جا رہا ہے. تو خوف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف لپکے، اس کی عبادت کی طرف آئیں، اس کے کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں، تاکہ ہماری یہ روح جو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے،
یہ کسی طرح کی کوئی گمراہی میں نہ پڑے، اور یہ اس کی خوراک اس کو صحیح طور پر ملتے رہے، اور یہ جسے مٹی میں ملنا ہے، یہ دل جسے مٹی میں مل جانا ہے، یہ صحیح طور پر کام کرے۔ تو اس کے تعلق سے ابھی مسائل اور ہیں، جب تک ہم سب مسائل کو جانیں گے نہیں، ان کو عملی زندگی میں نہیں لائیں گے، تب تک ہمارا دل درست نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف علم رکھنے کے بعد 40 سال محنت اور کوشش کرتے تھے، جب جا کے ان کا دل درست ہوا۔ ہم نے تو اس کے بارے میں ابھی جانا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دلوں کے تعلق سے نیت اور اعمالوں کو جاننے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی ریا سے بچائے، اور اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کی امید پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔